عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. اللہ کے راستے میں دینے کا فائدہ کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کے خواص کیا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جڑی بوٹیاں زمینوں میں ایسی نکلتی ہیں جن کے خواص ہوتے ہیں، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ فلاں جڑی بوٹی استعمال کرو گے تو اس کی یہ خاصیت ہے، اس سے یہ فائدہ ملے گا. اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کے کیا خواص ہیں اور کیا اس کی برکتیں ہیں، کیا فائدے ہیں، سنیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. جس طرح دنیا کی مادی چیزوں جڑی بوٹیوں تک کے خواص اور اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اچھے برے اعمال اور اخلاق کے بھی خواص اور اثرات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی معلوم ہوتے ہیں. اس حدیث میں صدقے کی دو خاصیتیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ اگر بندے کی کسی بڑی لغزش اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضی کے اس کی رضا اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. ایک تو یہ فائدہ ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے. اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ صدقہ بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے، یعنی صدقے کی برکت سے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے صدقہ دینے والے کا خاتمہ انشاءاللہ اسلام پر ہوگا، ایمان پر ہوگا. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ اس طرح کی موت سے بچاتا ہے جس کو دنیا میں بری موت سمجھا جاتا ہے. خودکشی، ایکسیڈنٹ، یہ ساری موتیں اچھی موت تھوڑا ہی ہوتی ہے، ان کو لوگ بری موت سمجھتے ہیں. تو صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بھی بچائے گا. یہ بری موت سے یہ سمجھ لیجئے کہ ڈوبنے سے اللہ حفاظت فرمائے گا، دب کر مرنے سے اللہ حفاظت فرمائے گا. عن مرثد بن عبد اللہ قال حدثني بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان ظل المؤمن يوم القیامة صدقته. مرثد ابن عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے قیامت کے دن مومن پر اس کے صدقے کا سایہ ہوگا. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ 7 خوش نصیب انسان جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے خاص جگہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے کہ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، چھپ کر صدقہ دیتا ہے. حدیثوں میں بہت سے اعمال صالحہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ اعمال سایہ کا ذریعہ بن جائیں گے. اس حدیث میں صدقے کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت میں صدقے کی ایک برکت یہ ظاہر ہوگی کہ صدقہ کرنے والے کے لیے اس کا صدقہ سائبان بن جائے گا جو اس دن کی تپش اور تمازت سے اس کو بچائے گا. اس لیے صدقہ چاہے تھوڑا ہی ہو دیتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے. اس میں خود اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، بری موت سے بچاتا ہے، اور وہ صدقہ اس کے لیے سائبان بن جائے گا قیامت کے دن جب سخت ترین تپش ہوگی اور لوگوں کے دماغ کے بھیجے ہانڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے. اس وقت وہ صدقہ سائبان آ کر بن جائے گا. آپ بتائیے کہ تپش پڑ رہی ہو، گرمی چل رہی ہو، اس میں سائے میں کسی کو جگہ مل جائے تو کتنا سکون ملتا ہے. ابھی کتنی گرمی ہو رہی تھی، لوگ کولر میں جا کر سکون حاصل کر رہے تھے، اے سی میں بیٹھ کر سکون حاصل کر رہے تھے. تو قیامت کی تپش تو بڑی خطرناک تپش ہے. بھیجے بھی کھولتی ہانڈی کی طرح کھولیں گے، سورج اتنا قریب ہوگا. اس وقت سائباں کی ضرورت کتنی ہوگی آپ بتائیے.
وہ صدقہ اللہ تعالیٰ سائبان کی شکل میں اس کے اوپر قائم کر دے گا، یعنی اس تپش سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین اور اس کے مطابق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔